صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا شفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله۔ آج ہم اور آپ مسجد سردار عیسیٰ بیگم میں ایک ایسے موقع پر جمع ہیں جبکہ ہمارے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ ماہ شعبان المعظم اور اس کی 15ویں رات نصف من شعبان، ماہ شعبان کی درمیانی رات، آج کی رات۔ بعض لوگ اس رات کے بارے میں بھی مسلمانوں کے اندر شک اور شبہ پیدا کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مسلمان آج کی رات میں روزانہ کی طرح سو جائیں، مسجدوں میں جمع نہ ہوں، عبادت کا اہتمام نہ کریں، دعا و استغفار نہ کریں، مغفرت طلب نہ کریں، روزانہ جیسے سو جاتے ہیں ویسے ہی آج کی رات سو جائیں۔ کچھ لوگوں کی پوری یہ کوشش رہتی ہے آپ اور ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے گھر میں، اس کی یاد میں، اس کی حمد و ثنا میں، بعض لوگوں کو یہ برا معلوم ہوتا ہے۔ آپ کو تعجب ہو رہا ہوگا برا کیوں معلوم ہوتا ہے؟ حالانکہ کوئی برا کام تو ہو نہیں رہا ہے یہاں پر، مگر کچھ لوگوں کو برا لگتا ہے۔ تو وہ لوگ ہیں جو دیکھنے میں تو مسلمان لگتے ہیں لیکن انہیں اسلامی اعمال، اسلامی یہ مشاغل اور اسلامی طور طریقے اچھے نہیں لگتے۔ تو سیدھی بات ہے، وہ بظاہر اپنے نظر آتے ہیں لیکن اندر سے وہ اپنے نہیں ہیں، پرائے ہیں۔ اپنے اگر ہوتے تو اپنوں کے ساتھ عبادات میں ہمارے شریک رہتے، ہمارے ساتھ عبادت کرتے، یا پھر ایسے کاموں کو اچھی نظر سے دیکھتے، مگر ایسا نہیں ہوتا۔ اعتراض کرتے ہیں، بولتے ہیں کہ شب برات نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں۔ اس کی مثال کیسی ہے بولو؟ یہ یہودیوں کی، نصرانیوں کی چال ہے مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنا۔ یہ چال میں کچھ لوگ آ گئے، ہمارے دیکھنے میں ہمارے جیسے نظر آتے لیکن ان کی بولی یہود و نصارہ کی ہوتی ہے۔
حدیث میں شب برات کہیں نہیں ہے، اگر ہے تو بتاؤ۔ اس کی مثال کیسی ہے معلوم؟ ہم فاتحہ پڑھ رہے ہیں، بولنے والا بول رہا، فاتحہ دینا کہیں نہیں ہے، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں۔ اب دینے والے جو فاتحہ پڑھنے والے ہیں، فاتحہ دینے والے ہیں، وہ لوگ بھی مسلمان ہیں، وہ لوگ بھی علم والے ہیں، وہ لوگ بھی عالم فاضل ہے، وہ لوگ بھی مشائخ ہے، وہ لوگ بھی اچھا برا جانتے، اللہ کا خوف ہے، سب کچھ ہے۔ پھر فاتحہ دے رہے تو کچھ سمجھ کے دے رہے ہوں گے، اگر یہ غلط ہوتا تو کیوں دیتے؟ دے رہے ہیں تو کچھ سمجھ کے دے رہے ہوں گے۔ اب کرنے سے بولا جاتا ہے فاتحہ دینا نہ قرآن میں نہ حدیث میں ہے تو بتاؤ۔ میلاد منائی جاتی ہے، میلاد النبی منانا نہ قرآن میں نہ حدیث میں ہے تو بتاؤ۔ یہ کیوں بولتے معلوم؟ نام کا سہارا لے کے بولتے۔ واقعی قرآن حدیث میں ڈھونڈے، فاتحہ دلاؤ بول کے کہیں بھی لکھا ہوا نہیں رہتا۔ قرآن حدیث میں ڈھونڈو، میلاد مناؤ بول کے کہیں بھی لکھا ہوا نہیں رہتا۔ نام کا سہارا لیتے، نام بدل کے چیلنج کرتے، اس کی اصل تک نہیں جاتی نا۔ فاتحہ دلانے والے کی نظر فاتحہ کی اصل پہ ہوتی، اعتراض کرنے والے کی نظر فاتحہ کے نام پر ہوتی، میلاد بنانے والے کی نظر میلاد کی اصل پر ہوتی، اور میلاد پہ اعتراض کرنے والے کی نظر میلاد کے نام پہ ہوتی۔ ویسے ہی شب برات منانے والے کی نظر شب برات کی اصل پر ہوتی، اور شب برات پہ اعتراض کرنے والے کی نظر اس کے نام پہ ہوتی۔ شب برات بول کے کہاں ہے بتاؤ، اور شب برات بول کے کہیں رہتا بھی نہیں، قرآن میں حدیث میں کہیں بھی نہیں رہتا۔ حدیث میں کیا رہتا پہ؟ لیلۃ من نصف شعبان، یہ رہتا شعبان کی درمیانی رات۔ اب اس کو نام دے دیا گیا شب برات۔ شب برات کہاں ہے بتاؤ بولتے، وقت کیا بولنا؟ یہ شب برات جو ہے نا، یہ لیلۃ من نصف شعبان ہے، شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس کا نام شب برات رکھے۔ شب برات تم کو حدیثوں میں نہیں مل رہا ہوتا، مگر شعبان کی 15ویں رات مل رہی نہیں مل رہی، اور تو بولنا پڑتا مل رہی، تو اپن بولنا اسی کو شب برات بولتے، اسی کو شب برات بولتے۔ شعبان کی 15ویں رات کے بارے میں اگر کوئی بولتا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، تو سمجھو کہ بولنے والا کچھ بھی نہیں ہے، بولنے والا کچھ بھی نہیں ہے، اس کو کچھ بھی نہیں آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شعبان کی 15ویں رات کے بارے میں حدیثوں میں موجود ہے، آج کی رات کے بارے میں، آج کی رات کے بارے میں حدیثوں میں موجود ہے۔ آج کی برکتیں، آج کی رحمتیں، آج کی نوازشیں حدیثوں میں ہے۔ اب اگر کوئی بولا کچھ بھی نہیں ہے تو اس کو نہیں معلوم، انہیں پڑھا نہیں، اگر پڑھ کے بھی نہیں ہے کچھ بھی بول رہا تو پھر وہ ایک مسلمان کے بیس میں اسلام کا دشمن ہے۔
پوری دنیا کو معلوم ہے کہ آج کی رات بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے کمرے میں سرکار کو نہیں پائے. دیکھیں کہ سرکار ابھی تھے کمرے میں، کہاں گئے؟ باہر نکلے حضور کو دیکھنے کے لیے. تو سرکار علیہ السلام عبادت میں لگے ہوئے ہیں. عبادت. آقا علیہ السلام نے جب بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھا تو فرمایا اے عائشہ آج کی رات بہت برکتوں والی رات ہے. آج کی رات بڑی فضیلتوں والی رات ہے، اس لیے میں عبادت میں مشغول ہوں. اس حدیثوں میں موجود ہے. اور ایک حدیث، آج کی رات اللہ تبارک و تعالی بنی کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر مومنوں کو بخش دیتا ہے. بخشش کی رات ہے، توبہ کی رات ہے، رحمت والی رات. ارے بھائی ہر رات اللہ تعالیٰ بخشتا، آج بخشا تو کیا خاص بات ہے؟ کون سی بھی رات کو اللہ سے دعا کرو اے اللہ معاف کر دے میرے گناہوں کو، معاف کر دیتا. آج کی رات میں کرنا کیا ضروری ہے؟ آج کی رات کی کیا خاص بات ہے؟ تو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہر رات بندہ مانگتا ہے تو خدا دیتا ہے. ہر رات بندہ مانگتا ہے تو خدا دیتا ہے، اور آج کی رات خود خدا دینے کے لیے آتا ہے. ہر رات بندہ خدا کو آواز دیتا ہے، آج کی رات خدا بندے کو آواز دیتا ہے کوئی مغفرت مانگنے والا آئے، آج میں اس کی مغفرت کرنے کے لیے تیار ہوں. ہے کوئی رزق مانگنے والا تو آئے، آج میں اسے رزق دینے کو تیار ہوں. یہ اللہ خود اعلان کر رہا ہے کوئی بخشش و مغفرت چاہنے والا، ہے کوئی توبہ کرنے والا تو آئے، میں اس کی توبہ قبول کرنے تیار ہوں. اور ادھر سے وہ آواز دے رہا ہے اور ادھر ہم سو رہے ہیں، تو بتائیے کتنی بد اخلاقی ہوگی. ہم کو معلوم ہے آج کی رات آواز دیتا ہے وہ، اور ہم سو رہے ہیں. یہ بد اخلاقی، یہ ناقدری ہے. اللہ فرما رہا ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، میری جیسی قدر ہونا چاہیے، میرے بندوں نے ویسی قدر نہیں کی. میری قدر کیا ہے؟ میں آواز دے رہا ہوں، یہ لوگ سو رہے ہیں. آج کی رات تو میری طرف متوجہ رہنے کی رات ہے، آج کی رات مجھے پکارنے کی رات ہے. لیکن میں آواز دے رہا ہوں، سب سو رہے. مگر یاد رکھو جو بندے اس طرح مسجدوں میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں پر مہربان ہو جاتا ہے. یہ مانگنے کے لیے بیٹھے ہیں. اور اب کیا سمجھتے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں ہم جتنا مانگتے ہیں اللہ اتنا ہی دیتا ہے. ایسا نہیں. ہم جتنا مانگتے ہیں اللہ اتنا نہیں دیتا ہے. یہ ہماری سمجھ ہے.
ہم جتنا مانگتے ہیں اتنا دیتا ہے. مثال کے طور پہ ایک رئیس آدمی ہے، دنیا کا مشہور ترین رئیس آدمی، ارب کھرب پتی، جس کی دولت کا اس کو خود اندازہ نہیں ہے. ایسے آدمی سے کوئی سائل، کوئی مانگنے والا بولے بابا 1 روپیہ دیتے، وہ رئیس 1 روپیہ دے گا؟ مانگنے والا 1 روپیہ مانگ رہا، 2 روپے مانگ رہا، بابا 2 روپے دے دے. تو وہ دنیا کا مشہور ترین رئیس آدمی اپنے جیب سے نکال کر 2 روپے دے گا؟ نہیں دیتا. مانگنے والا 2 روپے مانگتا، دینے والا 2 روپے نہیں دیتا، 2000 دیتا. 2 روپے دیا، لینے والا تو لے لیتا، مگر دینے والے کی وہاں پر بخار کم ہو جاتی. دینے والے کا جو مرتبہ ہے وہ متاثر ہو جاتا. اس کا ضمیر خود بولتا، آپ نے 2 روپے مانگے تو 2 روپے دیتا. تو اپنے آپ کو پہچان کیا ہے؟ تو پوری دنیا کا رئیس ترین آدمی ہے. انہیں مانگتا 2 روپے مگر تو دینا 2000. اندر سے ضمیر بولتا 2000 دیتا. اور اس کو انہیں اگر 2000 دیا بھی تو اس کو 2 روپے دیے ویسے چھوڑا، کچھ بھی فرق نہیں پڑتا. بہت بڑا رئیس آدمی. آپ نے سنا ہوگا نا، اس سے پہلے شاید میں نے کہا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ آیا کٹورا لے کر ہاتھ میں اور دستک دی، کہا مجھے شہد ہونا. حضرت علی کے پاس بہت بڑا ڈبہ تھا، شہد تھا بھرا ہوا. انہوں نے اپنے خادم سے کہا کہ وہ جو شہد لینے آیا ہے بندہ، اس کو یہ ڈبہ دے دو، یہ ڈبہ دے دو. خادم بولا حضور وہ چھوٹا سا کٹورا لایا ہے، اس میں بھر کے دے دیں گے. وہ اتنا بڑا، اتنا زیادہ شہد تو مانگ نہیں رہا ہے. وہ تو چھوٹا کٹورا لایا، بھر دیں گے، خشک ہو جائے گا. اتنا زیادہ تو اس کی مانگ نہیں ہے. حضرت نے فرمایا یہ ڈبہ دے دو اس کو پورا. خیر دے دیا حکم کی تعمیل میں. بعد میں عرض کیا حضور والا، بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ اتنا زیادہ کیوں دے دیے؟ حضرت علی نے فرمایا نادان ہے، مانگنے والا اپنی حیثیت سے مانگتا ہے، دینے والا اپنی حیثیت سے، دینے والا اپنی حیثیت سے دیتا ہے. تو یہ علی ہے جو اپنی حیثیت سے دے رہے ہیں. اندازہ لگاؤ جب علی کا دینا یہ ہے تو نبی کا دینا کیا ہوگا؟ نبی کا دینا ہم سمجھ نہیں سکتے تو خدا کا دینا کیا ہوگا؟ آج وہ دینے کو بیٹھا ہے. آؤ مغفرت مانگنے والوں آؤ، آج میں تمہیں بخشنے کو بیٹھا ہوں. اے رزق مانگنے والے آؤ، میں تمہیں رزق دینے بیٹھا ہوں. اے رحمتیں مانگنے والے آؤ، میں رحمتیں دینے بیٹھا ہوں. اس کا رزق دینا کیسا ہے؟ اس کا رزق دینا، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بار جنگل میں اللہ کو یاد کرتے بیٹھے بیٹھے ان کو خیال آیا کہ اس پورے گھنے جنگل میں اکیلا ہی ہوں جو اللہ کا ذکر کر رہا ہوں.
ورنہ یہاں تو کوئی آدمی کوئی ہے ہی نہیں، دور دور تک کوئی نہیں ہے، میں ہی اکیلا ہوں جو اس کو یاد کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کے دل کی یہ بات سن لیا۔ اب حضرت موسیٰ کو یہ بتانا چاہتا تھا اللہ کہ اے موسیٰ تو اکیلا ہی میرا ذاکر نہیں ہے، اور بھی ہے جو میرا ذکر میں کرنے میں مجبور ہے، یہ بتانا چاہتا تھا اللہ۔ کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کے اطراف و اکناف جتنے جھاڑ پہاڑ تھے، جتنی ہریالیاں پیڑ پودے تھے، ذرے تھے، ان سب کو حکم دے دیا کہ اے میرے مخلوقات، جو تم میرا ذکر خاموشی میں کرتے ہو، ذرا آواز بلند کر دو تاکہ موسیٰ کو معلوم ہو جائے، تاکہ موسیٰ کو معلوم ہو جائے کہ گھنے جنگل میں وہ تنہا نہیں ہے، ذرا ذرا ہمارا ذکر کرتا ہے۔ اب اطراف سے پورے ذکر الہی کی آوازیں گونجنے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی سجدے میں چلے گئے، اے مولا، کیا زمین کے اندر بھی تیرا ذکر ہوتا ہے؟ اللہ نے فرمایا ہم وہ بھی بتا دیتے ہیں، تمہارے ہاتھ میں جو لکڑی ہے موسیٰ، وہ زمین پر مارو۔ حضرت موسیٰ نے علیہ السلام زمین پر لکڑی ماری، جیسے ہی زمین پر لکڑی ماری، عصا مارا، وہ زمین شق ہوئی، اندر سے پتھر نمودار ہوا۔ فرمایا اس پتھر کو بھی مارو۔ جب پتھر کو مارا گیا، اس میں سے ایک کیڑا نمودار ہوا، پتھر میں کیڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اس کیڑے سے اللہ نے اس کیڑے کو بات کرنے کی صلاحیت دی۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا تم کتنے عرصے سے اللہ کا ذکر کر رہے ہو؟ تو اس کیڑے نے کہا 300 سال سے اللہ کا ذکر کر رہا ہوں۔ فرمایا تمہاری غذا کیا ہے؟ اس کیڑے نے کہا غیب سے میرے پاس میری غذا آ جاتی ہے، بس غذا اور ذکر الہی یہی میرا مشغلہ۔ بتانا چاہتا ہوں اللہ کا رزق دینا ایسا ہے کہ پتھر کے اندر کی مخلوقات کو بھی اللہ رزق پہنچاتا ہے۔ بعض لوگ غریبی سے تنگ آ کے سولی لے لیتے، پانی میں ڈبکی لگا دیتے، ڈوب جاتے۔ غریبی سے تنگ آ کے خود زہر کھا لیتے، بچوں کو زہر کھلا دیتے، سب کر دیتے۔ کیوں؟ کھانے کو نہیں ہے، ہم پال نہیں سکتے۔ بعض لوگ پیٹ میں جب بچہ رہتا اس کو پیٹ میں ہی مار دیتے، کیوں؟ انہیں پیدا ہوگا، اس کے اخراجات کہاں سے لانا۔ بعض لوگ پیدا ہونے کے بعد زہر دے کے خود بھی مر جاتے، ان کو بھی مار دیتے۔ اخباروں میں واقعات آتے ہیں، اللہ کا رزق دینا بھول گیا بندہ یہ بھول گیا کہ اللہ رزق دینے والا ہے، تو ایسے کام ہوتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرما؟ اللہ رب العزت فرما رہا ہے لا تقتلوا اولادکم من خشیت املاق، کہ تم اپنے اولاد کو مت مارو غربت کی وجہ سے، ہرگز مت مارو۔ خشیت املاق، غریبی کی وجہ سے، یہ سوچ کر کہ ہم ان کو کیا کھلائیں گے، کیا پلائیں گے، کیسے پالیں گے، یہ سمجھ کر انہیں قتل مت کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ نحن نرزقکم وإیاہم، تم سمجھتے ہو کہ
تم جو کھا رہے ہو تمہاری محنت کی کھا رہے ہو، تم جو بچوں کو کھلا رہے ہو تمہاری محنت کی کھلا رہے ہو، نہیں، نحن نرزقکم وإیاہم، تمہیں بھی ہم کھلاتے ہیں، تمہاری اولاد کو بھی ہم کھلاتے ہیں، تم کھلانے والے نہیں ہیں، ہم کھلانے والے ہیں، تم قاسم ہیں، ہم فاعل ہیں، تمہارا کام صرف کوشش کرنا ہے، دینا تو ہمارا کام دینا ہمارا کام۔ تم اگر کوشش کر رہے ہو کما رہے ہو تو یہ مت سمجھو یہ تمہارا کمال ہے، تم کمانے کے بعد بھی تم کو رزق نہیں مل سکتا، تم نہیں بھی کمائے تو تمہیں رزق مل سکتا، کیونکہ رزق دینے والے ہم ہیں، اللہ رزق دینے والا ہے۔ اللہ کی رحمت سے امید رکھنا ہے، یہ ہے رزق دینے والے کے دینے کی شان کہ کبھی کسی کو محروم نہیں رکھتا۔ کہاں کہاں کیسے کیسے رزق پہنچ جاتا ہے۔ حضرات گرامی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد، سرکار کے وصال کے بعد بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بتاؤ سرکار کا کوئی عمل ہے جو تمہاری نظر میں ہے جو میں بھول رہا ہوں؟ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، سرکار علیہ السلام روزانہ اس طرف جاتے تھے، کسی کو کھلا کر آتے تھے، کسی کو کھلا کر آتے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ میں بھی ادھر جاؤں گا اور کون بنتا ہے پتہ نہیں، اس کو کھلا کے آؤں گا۔ گئے ٹفن لے کے، ڈھونڈے تلاش کیا تو ایک غار میں سے ایک بیمار کی آواز آنے لگی۔ اللہ رزق کیسے پہنچاتا ہے وہ بتا رہا ہے، رزاق وہ ہے اور وہ رزق دیتا ہے، کیسے کیسے کہاں کہاں پہنچ جاتا ہے رزق۔ غار میں سے بیمار کے کرانے کی آواز آئی تو وہاں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پہنچے، غار میں پہنچ کر سمجھ گئے کہ کسی کو حضور کھلاتے تھے، وہ چلنے پھرنے سے معذور تھا اور وہ دیکھنے سے بھی معذور تھا، اندھا تھا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نوالہ بنا کر کھلایا، سرکار کے وصال کے بعد کی بات ہے، کھلایا تو وہ بندہ جو اندھا تھا وہ بولنے لگا، وہ روزانہ جو کھلانے کے لیے آتے تھے کیا ان کا انتقال ہو گیا کیا؟ آج کوئی نیا بندہ معلوم ہو رہا ہے، روزانہ جو کھلاتے تھے وہ کہاں گئے؟ بولے ان کا وصال ہو گیا۔ ہاں میں سمجھ گیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تم کیسا پہچانے کہ میں دوسرا آدمی ہوں؟ تو اس بندے نے کہا جو تم کھلائے مجھے وہ نوالا سخت تھا، اس لیے میں سمجھ گیا کہ روزانہ کھلانے والا چبا کر کھلاتا ہے۔ مجھے چبانے کی زحمت بھی نہیں ہوتی تھی، آج چبانے کی زحمت ہو رہی تو میں سمجھ گیا کہ کل تک والے اور تھے، آج والے اور ہیں۔ رزق کہاں تک پہنچ رہا ہے، کیسے پہنچ رہا ہے دیکھیے۔ بچہ پیدا ہوتا،
جب بچہ پیدا ہوتا تو سر کے بالوں سے لے کے پیر کے ناخنوں تک ہر چیز اس کے پاس رہتی، کچھ بھی ایک چیز بھی کم نہیں رہتی. کم رہتی تو ایک چیز، منہ کے دانت نہیں رہتے. سر کے بال سے پیر کے ناخن تک آپ دیکھیے پیدا ہونے والے بچے کو ہر چیز موجود ہے، منہ کے دانت نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہر چیز دیتا ہے پیدا ہونے والے کو تو منہ کے دانتوں کے ساتھ 32 کے ساتھ پیدا کرنا تھا. یہ 32 غائب کیوں ہے؟ دانت کیوں نہیں ہے؟ یہ ہے رزاق کی شان. اگر دانت دے دیتا نا تو پیدا ہوتے ہی پہلی غذا ماں کا دودھ ہوتا ہے. دانت اگر ہو تو کوئی ماں اپنے بچے کو دودھ نہیں پلائے گی. دانت اس لیے نہیں دیا کہ اس کے دودھ پینے کا انتظام آسانی سے ہو جائے. اور یہ بولو کہ بچہ پہلے پیدا ہوتا ہے یا پھر اس بچے کے لیے ماں کے چھاتی میں دودھ پہلے آتا ہے؟ کہنا پڑے گا کہ ماں کے پاس دودھ پہلے آ جاتا ہے، بچہ بعد میں پیدا ہوتا ہے. کیا سمجھے؟ دودھ پینے والا بعد میں آیا، اس سے پہلے اس کی غذا کا انتظام ہو گیا. یہ ہے رضا. آج کی رات اللہ فرما رہا ہے کوئی رزق مانگنے والا تو آئے، میں اس کو رزق عطا کروں. آج کی رات رزق مانگنا. جن جن لوگوں کو نوکریاں ہونا ہے، جاب ہونا ہے، آج کی رات مانگو. کوئی مغفرت طلب کرنے والا تو آئے، میں اس کی مغفرت کروں. چھوٹے بڑے جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں آج کی رات وہ تمام گناہوں کو یاد کر کے رونا، توبہ کرنا. اے اللہ میں نے جو گناہ کیا ہے وہ بہت برا کیا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے، آئندہ سے میں گناہ نہیں کروں گا. یہ مغفرت طلب کرنے کی رات ہے. ایسا بولو کتنا خوش ہوتا انہیں معلوم. اللہ سرکار مثال دی، اللہ کتنا خوش ہوتا کہ مثال دی. ایک آدمی اونٹ پہ بیٹھ کے اپنا ساز و سامان کے ساتھ جنگل کا سفر کر رہا، بیچ جنگل میں پہنچ گیا. جنگل پر تو ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ گاڑی پہ جاتے جاتے سائڈوں میں جو جھاڑا دکھتے سو وہ جنگل. جنگل دیکھے سو والوں کو پوچھو جنگل کس کو بولتے؟ جنگل اس کو بولتے جہاں تک نظر جاری وہاں تک صرف جنگل ہی جنگل رہتا. مہینوں کا سفر رہتا جنگل کا، جنگل ختم ہی نہیں ہوتا. اس کو جنگل بولتے. جنگلوں بیابان. ویسے جنگل میں بیچ میں چلے گئے، ایک بندہ چلے گیا، اونٹ کو باندھ دیا جھاڑ سے، تھک کے سو گیا. ہر چیز کھانے پینے کی، اوڑھنے بچھونے کی ہر چیز وہ اونٹ کے اوپر ہے، انہیں سو گیا. تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھلی، دیکھا تو اونٹ غائب ہے. سرکار مثال دے رہے علیہ الصلوۃ والسلام. جیسے دیکھا کہ اونٹ غائب ہے تب یوں سمجھو کہ موت کا انتظار ہے اور کچھ بھی نہیں. پیدل چل کے جائیں گے تو کب تک جائیں گے؟ کب جنگل ختم ہوگا؟ رات کا اندھیرا ہوا تو ہیبت سے دم نکل جاتا. نہ کھانے کی چیز ہے، سب اونٹ کے اوپر ہی ہے. نہ سونے کے لیے بستر، سب اونٹ کے اوپر ہے. تنہا آدمی دیکھا تو موت کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آیا. کب تک دیکھا پیدل بغیر کھائے پیے؟ کتنا پریشان ہوتا ہوگا وہ آدمی. اس کے بعد غم سے نڈھال ہو کے پھر سو گیا.
پھر سو گیا. گرا کھلتے کیا دیکھتا ہے کہ وہ اونٹ اپنے پورے سامان کے ساتھ موجود ہے. آپ خالی تصور کر کے پریشان ہو گئے تھے تھوڑی دیر میں، پھر اونٹ موجود ہے بولتے ہی آپ خوش ہو گئے. آپ جنگل میں بھی نہیں ہیں، آپ تنہا بھی نہیں ہیں، آپ بھوکے پیاسے بھی نہیں ہیں، مگر خوشی ہو گئی سن کے. تو وہ بندہ جو اٹھ کے دیکھتے ہی اونٹ اس کے سامنے ہے، کتنا خوش ہوا ہوگا، کتنا خوش ہوا ہوگا. خوش ہو کے اللہ کا شکر ادا کر رہا تو کیا منہ سے نکل رہا وہ بھی اس کو پتا نہیں ہے. اتنی خوشی ہے، خوشی میں شکر کیسے ادا کر رہا معلوم؟ اے اللہ واقعی تیرا شکر ہے، واقعی تو میرا بندہ، میں تیرا خدا ہوں. الٹا بول رہا کیا تیری شان ہے مولا، واقعی تو میرا بندہ ہے، واقعی تو میرا خدا ہے بولنے کی وجہ بندہ بول رہا تھا. خوشی میں کیا بول رہا سمجھ میں نہیں آ رہا، آپے سے باہر ہو گیا. اتنی خوشی، انتہا سے زیادہ خوشی سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں جب گناہگار بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے. آج کی رات تو وہ بخشنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. آج کی رات رزق مانگنے کی رات، آج کی رات بخشش مانگنے کی رات، آج کی رات رحمتیں مانگنے کی رات، آج کی رات عبادت کی رات. یاد رکھو رزق مانگو، مغفرت مانگو، اولاد مانگو، شادی کی خوشیاں مانگو، عہدے مانگو، کیا مانگتے مانگو. ایک بات یاد رہے، جو بھی مانگنا ہے نا، ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ مانگتے وقت حضور کے وسیلے سے مانگو. وسیلہ کے لیے بغیر بھی مانگ سکتے، انکار نہیں ہے. وسیلہ لے کے مانگیں گے تو یہ دعا وسیلے کے ساتھ جو ہوگی نا خود دینے والے کو بھی پسند آئے گی، دینے والے کو بھی پسند آئے گی. تو ایسی دعا کرو کہ دینے والا بھی خوش ہو جائے. بندہ مانگنے والا مانگ رہا ہے، دینے والا خدا دینے بیٹھا ہے. مگر جس نبی نے بندے اور خدا کے بیچ تعلق پیدا کیا ہے اس نبی کو اگر بھول جاؤ گے تو یہ بد اخلاقی ہوگی. دعاؤں میں اپنے نبی کو یاد رکھو تو دینے والا بھی خوش ہو جائے گا کہ واہ مانگنے والا وسیلے سے مانگ رہا ہے. حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں جب آئے، جنت سے اتارے گئے، دنیا میں آئے، روتے رہے، اتنا روئے کہ ان کے آنسوؤں سے زمین بھیگ گئی، زمین میں سے ہریالی اٹھنے لگی، اتنا روئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی. فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ. اللہ تعالیٰ نے آدم کے دل میں ایک بات، چند کلمات ڈالے. جب وہ کلمات آدم کے دل میں اترے، آدم کی زبان پہ آئے، فتاب علیہ، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، انہیں بخش دیا. تو وہ کیا کلمات تھے جو اللہ نے دل میں ڈالے کہ آدم تو برسوں سے مجھے پکار رہا ہے، توبہ کر رہا
ہے، ارے ایسی توبہ کر جو مجھے پسند ہے۔ مولا کیا توبہ کروں، اے اللہ کیسے توبہ کروں؟ اللہ نے دل میں ڈالا توبہ کے ساتھ محمد کا وسیلہ بھی لے لے، میرے محبوب کا وسیلہ لے لے۔ تو اب حضرت آدم نے دعا کی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، میری توبہ قبول کر دے محمد کے وسیلے سے۔ اللہ رب العزت نے اس کے بعد پھر ایک بار بھی توبہ کے الفاظ ریپیٹ کرنے نہیں دیا۔ اللہ نے فرمایا آدم بس میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اس کے بعد اللہ فرمایا آدم یہ نام تجھے کہاں سے ملا، یہ نام تجھے کہاں سے ملا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ جب میں جنت میں تھا تو جنت میں جہاں جہاں تیرا نام دیکھا وہاں وہاں ساتھ میں ان کا نام بھی دیکھا، وہ نام سے میں نے وسیلہ لے کر دعا کی ہے۔ اللہ نے فرمایا اے آدم لولا کا لما خلقت الدنیا لولا کا لما خلقت الافلاک، اے آدم اگر وہ میرا محبوب نہ ہوتا، اسے پیدا کرنا مقصد نہیں ہوتا تو میں کائنات کو ہی پیدا نہیں کرتا۔ یہ ساری کائنات کو میں نے انہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ کیا مانتے مانگو، کیا مانتے مانگو، حضور کے وسیلے سے مانگو۔ جب بھی مانگو تو وسیلے سے نبی کے مانگو، جب بھی مانگو تو وسیلے سے نبی کے مانگو۔ جب وسیلہ آ جائے تو کرم اور دوبالا ہوگا، نام سے ان کے کرم اور دوبالا ہوگا۔ اور دعا کرتے وقت ایک بات کا خیال رکھنا، اہم بات عرض کرو، اتنی اہم بات ہے، وسیلے کی بات کے بعد یہ بات بہت ہے، دعا کرنے۔ اے اللہ میرے کو یہ دے، اے اللہ میرے کو وہ دے، اے اللہ میرے کو یہ دے، اے اللہ میرے کو وہ دے، وہ دے، منہ سے بول رہے، دل میں کیا ہے؟ دیتا کی نیکی، دیتا کی نیکی، دیتا کی نیکی، وہ کیا ہے؟ دیتا کی نیکی، دیتا کی نیکی۔ فرمایا گیا کہ منہ سے دے 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 بولنا اور دل میں دیتا کی نیکی سوچنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، بڑا گناہ ہے یہ۔ کرنا کیا؟ خاص بات بول رہا ہوں، جب بھی دعا کر رہے ہیں یہ سمجھ کے دعا کرنا کہ اللہ کو دینا ہے بول کے دعا کرنے کی توفیق دیا، انہیں دینا ہے بول کے میرے سے دعا کرا، اگر اس کو دینا نہیں رہتا تو میرے کو دعا کی توفیق نہیں ہوتی تھی۔ میں دعا کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی میرے ہاتھ چھٹی کے نہیں، میرے کو مل جائے گا، یہ یقین کے ساتھ دعا کرنا۔ دیتا کی نیکی کس کے بارے میں سوچ سکتے؟ ایک پیسے والے آدمی کے پاس گئے، ہم کو پیسے کی ضرورت ہے، جا کے بولے بھائی صاحب میرے کو بہت سخت ضرورت ہے پیسوں کی، آپ دے دو، ٹھیک میں انشاءاللہ 2 مہینے میں لوٹا دیتا ہوں۔ منہ سے بول رہے ہیں، دل میں بول رہے ہیں دیتا کی نیکی، دیتا کی نیکی، یہاں سوچ سکتے آپ کیوں؟ یہ دینے والا بھی بندہ ہے، لینے والا بھی بندہ ہے۔ اللہ کے پاس نہیں سوچنا یار، دینے والا بندہ نہیں ہے، دینے والا خدا ہے۔ پوری دنیا کے لوگ دلوں میں کیا کیا ہے، کیا کیا ہے، کیا کیا ہے، پورا بھی مانگ لیے، پوری دنیا کے لوگ ایک ہی وقت میں دلوں میں جتنا ہے اتنا سب مانگ لیے، اور اللہ تعالیٰ سب کو منہ مانگے دے بھی دیا، تو اس کے خزانے میں خطرہ برابر بھی کمی نہیں آئی۔ ہم اللہ کو ایسا سمجھ کے نہیں مانگنا
کہ دیا تو اس نے ختم ہو جاتا شاید. دنیا بنے جب سے اب تک کتوں کو دیتے آ رہا، اب ہے کی ہو گیا کہ یہ نہیں سوچنا. اللہ ہے وہ اللہ، اللہ کو پہچانے نہیں ہے پر. تو کبھی بھی دعا کرے تو اس یقین کے ساتھ کرنا کہ میں جو جو مانگ رہا ہوں وہ سب میرے کو پکا ملنے والا ہے. نہیں ملنے کا سوال ہی نہیں، کب ملتا معلوم. اگر ہم ملتا کہ نہیں کی سوچ کے دعا کرے تو نہیں ملتا، ملتا بول کے کرے ملتا. بالکل یقین کامل ہونا، کامل یقین ہونا. جتنا اللہ پہ یقین کامل رہے گا نا اتنا اللہ کی دین ہوگی. بیان ختم پہ ہے، صرف 2 منٹ. ایک مولوی صاحب بیان کریں بسم اللہ کی برکت. بسم اللہ پڑھو تو ایسا ہو جاتا، بسم اللہ پڑھو تو ایسا ہو جاتا. کرتے کرتے بیان جذبات میں آ کے بولے بسم اللہ بول کے تم پانی پہ چلنا شروع کرو، پانی رستہ بن جاتا تمہارا. بسم اللہ بول کے تم پانی میں اتر جاؤ، وہ پانی تمہارے واسطے سڑک بن جاتی. چل لیتے چلے جاؤ پانی پہ سے، جذبے میں آ کے تم. سنیا میں بیٹھے، اس میں ایک بندہ یقین کامل والا تھا، کامل یقین والا. انہیں سن لیا، یقین کر لیا. ایک بار ہوا یہ مولوی صاحب کنارے پہ کھڑے ہوئے دریا کشتی کے انتظار. ادھر سے ایک آدمی پانی پہ چل لیتے ہوئے آ کے مولوی صاحب کے پاس اترا. مولوی صاحب کو حیرت ہوئی، پانی پہ چل لیتے آ رہا ہے، یہ کیا بات ہے؟ جب آیا قریب، السلام علیکم، وعلیکم السلام. ارے میرا تم پانی پہ چل لیتے آئے، یہ تو حیرت کی بات ہے، یہ تو حیرت میں پڑنے کی بات ہے، ایسا کیسا ہو گیا؟ تو وہ بندہ بولا حضرت میں آپ سے سن کے آیا پانی پہ چل کے. آپ فلاں جگہ واز کرے تھے، وہ بسم اللہ کی برکت بولے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم بولا، پانی میں رستہ بن گیا، آ رہا ہوں پانی کے اوپر چل لیتے ہیں. آپ ہی بولے تھے نا، وہ سن کے میں آیا. ایسا ان کو جب پتا چلا میں خالی بولنے والا تھا، یقین کرنے والا نہیں تھا، یہ بندہ یقین کرنے والا نکلا. اللہ تعالیٰ اس کے یقین کی لاد رکھ کے پانی کو رستہ بنا رہا ہے. یقین ہونا، یقین. جب دعا کر رہے تو یقین کے ساتھ کرنا. میں مانگ رہا ہوں انہیں دے رہا، انہیں نہیں تو کون دینے والا ہے؟ انہیں دینے والا ہے. تو دیتا کی نہیں کی ہٹاؤ، دیتا ہی دیتا بول کے کرو. اللہ سے دعا ہے آج کی اس محفل میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ سب کے دلوں کی مرادیں پوری فرما. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیدنا محمد و علیہ وسلم